کیونکہ میرے رب کو دعا مانگنا بڑا پسند ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں، ثم توبوا، استغفار کرنے کے بعد پھر توبہ کرے الیہ، اس کی بارگاہ میں، تو یا اللہ کیا ہوگا؟ لفظ بڑے سننے والے ہیں، ذرا غور کرنا، توجہ سے بیٹھنا، میں قرآن کے موتی آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر تم نے مغفرت مانگ لی اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی تو کیا ہوگا؟ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے کہ مقررہ مدت تک میں تمہیں اس دنیا کے اندر لطف اندوز ہونے والی زندگی عطا فرماؤں گا۔ اب یہ جو لفظ میں نے ابھی بولا یہ ترجمہ ہے قرآن کا۔ ہر بندے کی زندگی کا ماحصلی لطف اندوز زندگی ہے۔ کوئی باہر جاتا ہے تو اس لیے کہ لطف اندوز زندگی حاصل کر لے، کوئی امریکہ کا ویزا لگواتا ہے، یورپ جاتا ہے، بچے کو پڑھا کے گزٹڈ آفیسر بناتا ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، دولت بھی اس لیے کماتا ہے، عہدہ بھی اس لیے لیتا ہے، باہر کے ملک بھی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو لطف اندوز زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے لطف اندوز زندگی میرے پاس یا اللہ کیسے ملے گی؟ فرمایا دو کام کر لو، وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنے کی تمہیں سمجھ آ گئی، استغفار کرنے کی تمہیں سمجھ آ گئی، ایک کام تو ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، ثم توبوا الیہ، پھر میں نے پہلے فرمایا استغفار، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ۔ یا اللہ یہ کیا؟ یہ دو الگ الگ ہیں؟ فرمایا استغفار کا مطلب سابقہ زندگی پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے بخشش کروانا اور معافی لینے کا نام استغفار ہے، اور آنے والی زندگی اللہ کے نام کر دینے کی نیت رکھنے کا نام توبہ ہے۔ شاید آپ کو اتنی شارٹ استغفار اور توبہ کی تعریف پہلے پتہ چلی ہو، یہ میں بڑی ذمہ داری سے تعریف کر رہا ہوں۔ استغفار کیا ہے؟ فرمایا سابقہ زندگی کی لغزشوں کو اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ معافی مانگنا، یہ ہے استغفار۔ اور توبہ کیا ہے؟ آئندہ والی زندگی اللہ کے نام پہ کر دینے کی نیت رکھنا توبہ ہے۔ فرمایا یہ دو کام اگر تم کر لو، وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا، يُمَتِّعْكُم واضح الفاظ ہے سورہ ہود آیت نمبر 3، فرمایا يُمَتِّعْكُم، میں لطف اندوز کروں گا تمہیں، يُمَتِّعْكُم، میں تو یہ جب سے یہ پڑھی ہے نا غور سے آتے طیبہ تو یمتعکم بھی لطف لے کر پڑھ رہا ہو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، میری دی ہوئی لطف اندوز زندگی ختم نہیں ہوگی، اتنے تک چلتی رہے گی، الی اجل مسمى، جتنے تک میں رب العالمین نے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر تم استغفار نہ کر سکے، توبہ نہ کر سکے تو پھر یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر مجھے خوف ہے کہ اس بڑے دن شاید تم عذاب سے نہ بچ سکو،
پتا چلا لبے لباب بنا اس جملے کا کہ گویا رب فرما رہا ہے کہ میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو اور لطف اندوز زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو، ایک تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی دعا کیا کرو اور دوسرا توبہ کی نیت رکھا کرو۔ حضرات محترم یہ تو تھی سورہ ہود۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 فرمایا اذا مس الانسان ضر، جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، جب بندہ جکڑا جاتا ہے حالات میں، کوئی دکھ آ گیا، کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اذا مس الانسان ضر، کوئی مصیبت آئے دعا ربہ منیبا الیہ، تو جو بندہ مومن ہے وہ اپنے دکھ اور تکلیف کی گھڑی میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ساری رات عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، لیکن اگر تمہیں دعا کی توفیق نہ ہوئی تو تمہیں گویا کہ وہ جسم حاصل کیا جس کا مغز نہیں ہے۔ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی شریف حدیث کا نمبر ہے 3331 اور ترمذی شریف کے اندر ہی حدیث کا نمبر ہے 3370۔ فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والا کام ہے ہی کوئی نہ۔ بلکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی سخی سے سخی بندہ بھی اس سے تم سوال کرو، پہلی بار دے دے گا، پھر صبح کیا شام کو پھر کرو، کچھ زیادہ ہی سخی اچھے دل والا ہے تو ہو سکتا ہے شام کو بھی دے دے، لیکن اگلے دن پھر تیسری بار جب کرو گے تو وہ کہے گا کہ پہلے 2 دفعہ مانگ چکے ہو، اب تیسری دفعہ مانگ رہے ہو۔ کوئی بڑے سے بڑا سخی بھی مانگنے سے خوش نہیں ہوتا، ایک وہ اتنا بڑا سخی ہے، وہ رب فرماتا ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3827۔ فرمایا من لم یدع اللہ غضب علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جو رب سے نہیں مانگتا۔ یہ دنیا کے سخی ہیں مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ وہ سخی ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا اگر میری بارگاہ میں نہ مانگو گے تو رب کا غضب نازل ہوگا۔ پیغمبر اکرم کی حدیث پاک ہے، فرمایا مانگنا رب سے مانگنا بندے کی قسمت بدل دیتا ہے۔ یا رسول اللہ قسمت کیسے بدل سکتی ہے؟ آپ خود ہی تو فرماتے ہو کہ جو لکھا گیا تقدیر میں وہ ٹلتا نہیں۔ فرمایا تقدیر ٹلتی نہیں، لیکن ایک شے ہے جو تقدیر بھی ٹال دیتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، فرمایا قضاء رد نہیں ہوتی، تقدیر ٹلتی نہیں، لیکن دعا سے رب کائنات تقدیر بھی ٹال دیتا ہے۔ لا یرد القضاء، لا یرد القضاء، لا یرد القضاء الا الدعاء۔ اور اگلا جملہ اسی حدیث کے حصہ ہے، وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ فرمایا ولا یزید فی العمر، جو زندگی، آپ یہ جملہ آپ اپنی پنجابی زبان میں ہر روز ادا کرتے ہیں، او جی جیڑی لکھی ہے زندگی وہی گزارنی، حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، گل سچی ہے کہ اللہ نے زندگی لکھی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زندگی لکھی ہوئی زندگی اس میں بھی ایک شے اضافہ کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، عمر میں اضافہ نیکی سے ہو جاتا ہے۔ بندہ نیکوکار بن جائے تو بندے کی نیکی اس کی زندگی میں اضافے کا سبب
دو چیزیں زندگی بڑھا سکتی ہیں، یہ بات مقولہ درست ہے آپ کا، اس سے انکار نہیں کہ زندگی لکھی ہوئی رب نے جو دی ہے. بھئی ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہتا ہوں نہ سا آگے ہوندہ تو نہ سا، ایک گل درست ہے، لیکن پیغمبر اکرم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو ان کو بھی تبدیل کر دیتی ہیں. دعا تقدیر بدل دیتی ہے، نیکی زندگی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے. حضرات محترم، دعا بہت بڑا انعام ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا رب رد نہیں کرتا. فرمایا ایک تو والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں رب رد قبول کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا مسافر کی دعا رب رد، اور تیسرا فرمایا جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، روزے دار کی دعا رب العالمین رد نہیں کرتا. اللہ تعالی کے بارے میں لوگوں نے حضور سے سوال کیے مختلف. ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہو زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پہلے کی موٹائی 500 سال، دوسرے کا فاصلہ 500 سال، دوسرے کی موٹائی 500 سال، تیسرے کا فاصلہ 500 سال، تیسرے کی موٹائی 500 سال، اسی طرح 7 آسمان ان کی ترتیب ہے. یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین کے جلوے تو اتنے دور ہیں، اتنے دور ہیں، پھر ہم جب اللہ کو پکاریں تو کیا ہماری پکار رب کی ذات تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جواب نبی نے نہیں دیا، جواب رب نے دیا. فوراً جبریل امین وحی لے کے آ گئے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 نازل ہوئی. فرمایا عرض کی جبریل امین نے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں صرف دعا سنتا نہیں ہوں بلکہ جب کوئی بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو میں رب اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہوں. مسند احمد کی حدیث پاک ہے، پیغمبر اکرم کا ارشاد نمبر ہے 11133. حضور فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مومن اللہ سے دعا کرے اور دعا قبول. یا رسول اللہ ہم نے تو دیکھا ہے ایک شے مانگتے رہتے ہیں وہ نہیں ملتی. تو حضور نے فرمایا اس کی 3 صورتیں ہیں. فرمایا 3 صورتیں ہیں. فرمایا یا تو اما ان توجل لو دعوتہ، یا تو دعا مانگنے والے کی دعا اللہ رب العزت اسی وقت قبول فرما لیتا ہے، وَإِمَّا يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا قبول تو فوراً کر لیتا ہے لیکن دنیا میں دیتا نہیں. آخرت جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مانگی ہوئی دعا آخرت کے اندر درجات کی بلندی کی صورت میں عطا فرمائے گا. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، اور تیسرا حل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فرمایا اگر اللہ اس مانگنے والے کی دعا کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، تو فرمایا تیسری صورت بھی ہے کہ اللہ وہ جو مانگ رہا ہے اسی میدان اور مزاج میں، یا جس کے لیے وہ نعمت مانگ رہا ہے وہ رب اسے جس چیز کے لیے مانگ رہا ہے وہ مقصد ہی دے دے، لیکن وہ چیز نہ دے جو مانگ رہا ہے. جس مقصد کے لیے مانگ رہا ہے وہ مقصد رب دے دے، اور وہ نہ دے اس کے بدلے
پھر فرمایا کوئی نہ کوئی اس کی بیماری دور کر دے. کوئی عذاب آنا تھا تو دور ہو جائے, کوئی وبال آنا تھا تو دور ہو جائے. مانگ کچھ اور رہا ہے لیکن اللہ نے وہ نہیں دیا, اس کے بدلے اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آنی تھی رب نے دور کر دی. یا اگر خدا نخواستہ اس نے جہنمی بننا تھا تو رب نے اس دعا کو دنیا میں تو وہ عطا نہ کیا, وہ چیز جو دعا میں مانگ رہا تھا, لیکن اللہ نے اس کے بدلے اسے جنت عطا فرما دی. ایک اور حدیث پاک حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کچھ لوگوں کے درجے بلند سے بلند بلند سے بلند کرتا جائے گا, تو بندے وہ حیران ہوتے جائیں گے, درجے لیتے جائیں گے, پھر ایک جگہ پہ روک کے پوچھیں گے بھئی اللہ انعام تے بڑے سواد تے چاست تے بڑی آئی ہے, پر اونج اساں کیتا کوئی نہیں کچھ. حیران اس گلیاں میں یہ سن کیوں دیندا پیا, اساں دنیا تے اتنی نیکی نہیں کر سکے. تو حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق تبسم فرمائے گا. رب فرمائے گا تم سچے ہو, تم نے نیکیاں تو اتنی کوئی نہیں کی, میں نے تمہارے یہ درجے کیوں بڑھائے, اس لیے بڑھائے کہ دنیا میں تم نے فلاں فلاں چیز مجھ سے مانگی, دعائیں مانگتے رہے, میں دنیا میں قبول نہ کرتا رہا, تمہاری دعاؤں کو آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا رہا. آج دنیا کی وہ دعائیں جو دنیا میں تمہارے لیے قبول نہیں ہوئی, آج میں نے آخرت کے انعام بنا کے تمہاری آخرت کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے. وہ بندے عرض کریں گے یا اللہ کاش ہماری جو دعائیں تو نے قبول کی دنیا میں وہ بھی نہ کی ہوتی, آج ہمیں اور انعامات یہاں اس دنیا میں ہمیں نصیب ہو جاتے. تو حضرات محترم میری ساری گفتگو کا عنوان آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ رمضان المقدس کے اس بابرکت مہینے کو ضائع نہ کرو, اپنے لیے اس رمضان المبارک میں رب کی بارگاہ میں دعا کرو, دعا کرو. اگر زیادہ عبادات نہیں کر سکتے سب سے بڑی عبادت دعا ہے, دعا تو کرو, دعا تو کرو. آپ نفل نہیں پڑھ سکتے, قرآن نہیں پڑھ سکتے, حضرات محترم زیادہ وقت نہیں دے سکتے, وضو کرو, وضو کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے کی تو سمجھ سیکھ لو. رب سے مانگو یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا, یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا, یا اللہ اس مہینے کو میری زندگی کے لیے باعث برکت باعث مغفرت بنا, یا اللہ اس مہینے کو ہمارے مرحومین والدین اور اعزاء و اقربا کے لیے بخشش کا سبب بنا, یا اللہ اس مہینے کو ہماری دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں عطا فرما, آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرما. فرمایا وہ بندہ جو رب سے نہیں مانگتا اللہ رب العالمین اس بندے پہ اپنا غضب نازل فرماتا ہے. یہ وہ سخی ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. تو مانگو اس سے بھائی, اس سے مانگو. کم از کم فرض نماز پڑھنے کے بعد وظیفہ وہ کرو جو پیغمبر نے بتایا.